بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ایک بار بصرہ شہر میں قحط پڑا۔ بھوک سے مجبور ہو کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ داروں نے آپ کو عتیق نامی سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ پھر دور غلامی میں آپ کی روحانیت کے اسرار کھلے۔ مشہور ہے کہ حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم اور جلیل بزرگ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ انسان جلد باز بھی ہے اور ناشکرا بھی اور ظالم بھی ہے۔ بنی نوع آدم کی انہی کیفیات اور جذبات کو خالق کائنات نے بڑے عجیب طریقے سے بیان کیا ہے۔ کبھی کہا گیا، جب ہم اسے رنج و الم دیتے ہیں اور کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں تو بار بار آسمان کی طرف دیکھتا ہے، نہایت شکستہ اور غمزدہ لہجے میں کہتا ہے کہ اس پر میرا کوئی اختیار نہیں، یہ سب آسمان کی طرف سے ہے۔ پھر جب ہم اس کی گرہ آزاری سن کر اس کے سروں سے بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں اور اس کو اپنی نعمتوں سے سرفراز کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے زور بازو کا نتیجہ ہے۔ انسان کے اس منافقانہ جذبے کا نام ظلم ہے۔ شکست و ریخت کو اللہ کے فیصلوں سے تعبیر کرتا ہے اور فتوحات کو اپنی کوشش اور تدبر کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ شکرانِ نعمت ادا کرنے والی پہلی صوفی خاتون ہیں۔ یہاں ہم آپ کی کرامات کا ذکر کرتے ہیں۔ مشہور ہے کہ ایک بار حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 5 درویش حاضر ہوئے۔ اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خادمہ کو الگ بلا کر پوچھا، مہمانوں کی تواضع کے لیے کھانے کو کچھ ہے؟ تو خادمہ نے بتایا، صرف 1 روٹی موجود ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 1 روٹی سے کیا ہوگا؟ مہمانوں کے حصے میں 1 ٹکڑا آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ مہمان درویشوں کے پاس تشریف لے گئیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سوالی نے در پر صدا دی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ روٹی اس ضرورت مند کو دے دو جو دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ خادمہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ پھر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ مہمانوں کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گئیں۔ کچھ دیر کے بعد خادمہ حاضر ہوئیں اور عرض کیا، ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خادمہ سے پوچھا، کتنی روٹیاں ہیں؟ خادمہ نے بتایا کہ 2 روٹیاں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اسے واپس کر دو، وہ شخص غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے اور وہ کھانا ہمارا نہیں۔ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے روٹیوں کی تعداد پوچھی تو آپ کو اس بار بتایا گیا کہ 5 روٹیاں ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس بار بھی کھانا لانے والے سے غلطی ہو گئی، کہہ دو وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ تیسری بار ایک اور شخص کھانا لے کر آیا۔ پھر جب خادمہ نے آپ کو بتایا کہ 11 روٹیاں ہیں تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مسرت کے لہجے میں فرمایا، ہاں یہ کھانا ہمارا ہے اور اسے قبول کر لو۔ خادمہ نے کھانا لے کر مہمان درویشوں کے سامنے سجا دیا۔ جب درویش کھانا کھا چکے تو ایک درویش نے عرض کیا کہ 3 مختلف اشخاص کھانا لے کر آئے، 2 افراد کو آپ نے واپس کر دیا مگر تیسرے شخص کے لائے ہوئے کھانے کو قبول کر لیا، آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے درویشوں کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ یوں فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 1 کے بدلے 10
اور آخرت میں 70 دوں گا۔ بس اسی حساب کتاب کی بنیاد پر میں نے 2 آدمیوں کو واپس لوٹا دیا اور ایک شخص کا کھانا قبول کر لیا۔ جب ایک شخص 2 روٹیاں اور دوسرا 5 لے کر آیا تو میں نے جان لیا کہ یہ حساب درست نہیں۔ تیسرا شخص 11 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے کسی اعتراض کے بغیر اسے قبول کر لیا، کیونکہ یہ عین حساب کے مطابق تھیں اور دینے والے کی شان رضاکی کو زہر کر رہی تھیں۔ 10 روٹیاں میری 1 روٹی کے بدلے میں تھیں، جو روٹی میں نے سوالی کو دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واپس کر دی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا صبر و قناعت اور توکل کی شان دیکھ کر تمام درویش حیرت زدہ رہ گئے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔